الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 113 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ دینونت کی سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ صادر ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ ہدایت بھی دی گئی کہ جن مشرکین سے اعلان برات کر دیا گیا ہے، تمام تعلقات توڑ دیے گئے ہیں، تمام معاہدات ختم کر دیے گئے ہیں، آئندہ کے لیے کسی معاہدے کا امکان بھی باقی نہیں رہا، ان کے لیے اب تم میں سے کوئی مغفرت کی دعا بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ ان کے بارے میں صادر ہو چکا ہے، اس لیے اب کوئی رشتہ دار ہے، تعلق والا ہے، ہر مسلمان کو جس طرح اللہ نے اپنا تعلق ان سے توڑ لیا، اس کو بھی اپنا تعلق توڑ لینا چاہیے۔ اس میں یہ فرمایا تھا کہ نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبا نہیں کہ جن مشرکین سے اعلان برات ہو چکا ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ میں نے توجہ دلائی تھی کہ یہ وضاحت اس لیے کی گئی ہے کہ ان یستغفروا للمشرکین میں المشرکین پر الف لام ہے، یہ عہد کا الف لام ہے، اور اس سے مراد ہے وہی مشرکین جن کا ذکر سورہ کے شروع سے چلا آ رہا ہے، جن سے اعلان برات کیا گیا ہے، جن سے تمام معاملات ختم کر دیے گئے ہیں، جن کی سزا کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبا نہیں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کہ ان پر کھل چکا کہ وہ دوزخ کے لوگ ہیں، یعنی اب یہ کوئی اجتہادی معاملہ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بتا دیا ہے، صاف صاف بتا دیا ہے، اپنی کتاب میں بتا دیا ہے، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ یہ اب دوزخ کے لوگ ہیں۔ دنیا میں بھی ان سے محبت مودت کا رشتہ ختم ہوا، اور آخرت میں بھی جنت والوں میں اور دوزخ والوں میں اس رشتے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اس لیے کوئی ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے، یہ حمیت حق کے بھی منافی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتا دیا ہے اس کے بھی خلاف رویہ اختیار کر رہا ہے۔ اس آیت کا ہم مطالعہ کر چکے، اس پر میں نے جو حاشیہ لکھا ہے وہ بھی پڑھ چکے۔ اس کے آخر میں یہ وضاحت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد البتہ اس طرح کے اتمام حجت اور اعلان برات کا موقع باقی نہیں رہا، یعنی اب قیامت تک جو دنیا میں غیر مسلم ہیں، وہ مشرکین ہوں، وہ اہل کتاب ہوں، وہ کسی اور نقطہ نظر سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کے بارے میں نہ ہم اس دنیا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پر اللہ کی حجت تمام ہو گئی، اور نہ ہمیں یہ حق دیا گیا ہے کہ ہم ان سے اعلان برات کریں۔ تو اس وجہ سے اس کا موقع تو قیامت تک کے لیے ختم ہو گیا۔ چنانچہ کوئی حرج نہیں کہ کفر و شرک کے کسی مرتکب کے لیے بھی ان الفاظ میں دعا کر دی جائے جو سیدنا مسیح علیہ السلام نے اختیار فرمائے ہیں، یعنی ایک محتاط رویہ ہی بندہ مومن کو اختیار کرنا چاہیے۔ سیدنا مسیح نے یہ الفاظ کن کے بارے میں اختیار فرمائے؟ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیں گے کہ یہ تمہاری قوم کے لوگ ہیں، یہ تمہارے متبعین ہیں، انہوں نے اس طرح شرک کیا ہے، تو شرک تو ان کا بھی سامنے آ جائے گا، یہاں بھی آ گیا وہاں بھی آ جائے گا۔ اس موقع پر وہ کیا کہیں گے؟ تو سیدنا مسیح نے اس وقت یہ کہا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پروردگار آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ یہ نہایت عمدہ الفاظ میں حق کی حمیت کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضداشت پیش کرنا ہے، تو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ہم اس سے پچھلی نشست میں دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اب فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ۔ ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے صرف اس وعدے کے سبب سے مغفرت مانگی تھی جو اس نے اپنے باپ سے کر لیا تھا۔ قرآن مجید کا اسلوب یہی ہے کہ اس میں تعلیل کے جملے نہیں ہوتے، یعنی جو ادبی اسلوب اختیار کیا گیا ہے ان کو نکال لینا چاہیے۔ تو مدعا یہ ہے کہ یہ بات جب کہی جائے گی تو اس دنیا میں ابراہیم سے بڑا کوئی معاہد نہیں ہے۔ جن کو کہی جا رہی ہے وہ ابراہیم کی اولاد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی روایت، ان کی تاریخ بہت سے لوگوں کی زبانوں پر ہے، اور پیغمبر سے بڑھ کر کون ہے کہ جس کو دین میں اسوہ کی حیثیت سے پیش کیا جائے؟ پیغمبر ہی کو پیش کیا جائے گا۔ تو وہ پلٹ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو ہمارے اعزاء اقربا سے اس تعلق کو قائم نہ رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور استغفار بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں کرو گے، لیکن جو سب سے بڑا معاہد تھا، جس کو خلیل اللہ کہا گیا ہے، جس کے دین حنیف کے ہم پیرو رہے ہیں، جو ہمارا ابو الآبا ہے، اس نے تو مغفرت مانگی تھی اور اپنے باپ کے بارے میں مانگی تھی، تو اس کا جواب دیا ہے۔ فرمایا ہے کہ ابراہیم نے مغفرت مانگی تھی، کوئی شبہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے باپ سے یہ وعدہ کر کے نکلے تھے کہ میں دعا کروں گا، تو انہوں نے وعدہ پورا کیا۔ لیکن یہ کب دعا کی تھی انہوں نے؟ یعنی دونوں باتیں بتا دی کہ ایک تو انہوں نے وعدے کی پاسداری میں دعا کی تھی، اور دوسرے اس وقت دعا کی تھی جب کہ ابھی انہیں وہ باتیں معلوم نہیں تھیں باپ کے بارے میں جو تمہیں بتا دی گئیں۔ یعنی تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ اب ان سے اعلان برات ہے، ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے گئے ہیں، اور یہ سب کے سب اب دنیا میں بھی سزا پائیں گے اور آگے بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ سب باتیں نہ اس وقت ابراہیم کو معلوم تھیں، اور جب انہوں نے دعا کی اس وقت وہ ایک وعدے کے پابند بھی تھے۔ یہ دو جواب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ ابراہیم نے ہمارے کسی حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں کی تھی، انہوں نے حمیت حق کے خلاف کوئی معاملہ بھی نہیں کیا تھا، ان میں سے کوئی چیز بھی جسے تم بنائے استدلال بنا سکو ابراہیم سے سرزد نہیں ہوئی تھی۔ ابراہیم کا معاملہ یہ تھا۔ ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے صرف اس وعدے کے سبب سے مغفرت مانگی تھی جو اس نے اپنے باپ سے کر لیا تھا، لیکن فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، مگر جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ یعنی اس کے بعد پھر اس نے کبھی ایسی بات نہیں ہوئی۔ اس میں ایک چیز تو یہ قابل غور ہے کہ وعدے کی اہمیت کتنی غیر معمولی ہے۔ چنانچہ میں نے اس کی طرف توجہ بھی دلائی ہے حاشیے میں کہ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وعدے کی اہمیت اللہ کے دین میں کتنی غیر معمولی ہے۔ وعدہ ہمارے دین میں عہد، معاہدہ، یہ بڑی بنیادی حقیقت رکھتا ہے، اور اگر غور کریں تو یہ وعدے اور معاہدات ہیں جن پر دنیا کا نظم قائم ہے۔ کچھ ان میں تحریری ہوتے ہیں، کچھ فطرت کی کتاب میں لکھے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں ان کو اور ان کے پابند ہو جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو ہم دنیا میں باہمی طور پر زبانی اقرار کی صورت میں کرتے ہیں۔ یہ سب عہد معاہدے ہیں جن پر دنیا کا نظم قائم ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں بھی یہ بتایا کہ ابراہیم نے وعدہ کر لیا تھا، اگرچہ اس کا اپنا رجحان بھی یہ تھا کہ شاید
اس مرحلے میں اب دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی گئی تھی، وعدے کی پابندی میں انہوں نے دعا کی، اور یہ متنبع ہو کر سن لو کہ اس وقت یہ بات واضح نہیں تھی کہ یہ خدا کا دشمن ہو چکا ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے سزا کا فیصلہ ہو گیا ہے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو یہ جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ابراہیم کی اولاد تھے اور ابراہیم کے دین ہی کو اصل دین سمجھتے تھے۔ جو کچھ بدعات اور مشرکانہ اوہام اس میں داخل کر چکے تھے وہ ایک الگ چیز تھی، لیکن اگر کوئی ہستی، اگر کوئی شخصیت ان کے ہاں بنائے استدلال بن سکتی تھی تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہی تھے۔ اس کا جواب دے دیا۔ جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بے تعلق ہو گیا، تبرہ منہ۔ دیکھیے اس میں وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ نے برات کا اظہار کر دیا، تمہیں بھی کرنا ہے۔ اور جس وقت ابراہیم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ نے برات کا اظہار کر دیا میرے باپ سے، تو اس نے بھی یہی کیا تھا، تبرہ منہ۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑا نرم دل اور بردبار تھا۔ تو اللہ نے تحسین کی اس بات کی کہ اگر باپ کے لیے جذبات پیدا ہوئے، یا ابراہیم نے چاہا کہ میرا باپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں معاف کر دیا جائے، یا اس کے لیے بخشش کی تمنا پیدا ہوئی، تو یہ اس لیے کہ جو اعلیٰ ترین اوصاف انسان کو دیے گئے ہیں، ابراہیم ان اوصاف کا حامل تھا۔ وہ بڑا نرم دل اور بردبار تھا۔ اس سے ہمیں بھی توجہ دلائی ہے کہ دین کی حمیت یہ لوگوں کے معاملے میں کساوت پیدا نہ کر دے، خشونت پیدا نہ کر دے، ایسی سختی نہیں پیدا ہونی چاہیے دلوں میں کہ جو انسان کی شخصیت کو برباد کر کے رکھ دے۔ اصل نرمی، اصل محبت، اصل بردباری ہے، حلم ہے جس کو اپنی شخصیت کا حسن بنانا چاہیے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ باپ کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کی درد مندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پسندیدگی کا اظہار ہے۔ یعنی یہ بتایا ہے کہ اگرچہ انہوں نے دعا کی، اور اگرچہ اس وقت ان کو یہ معلوم نہیں تھا اور وہ وعدے کی پابندی کر رہے تھے، لیکن بجائے خود جو جذبہ، جو داعیہ ان کے اندر اس دعا کے لیے پیدا ہوا، یا جو وعدہ انہوں نے کیا، وہ جذبہ اور وہ داعیہ جس وصف پر مبنی تھا، وہ وصف بہت قابل تحسین ہے، درد مندی، محبت دوسروں کے لیے۔ یہ باپ کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کی درد مندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پسندیدگی کا اظہار ہے۔ تاہم جب واضح ہو گیا کہ باپ فی الواقع خدا کا دشمن ہے، تو انہوں نے سختی کے ساتھ اعلان برات بھی کر دیا۔ یعنی جب معلوم ہو گیا کہ یہ شخص تو اب جہنم ہی کا ایندھن بنے گا، تو انہوں نے سختی کے ساتھ اعلان برات بھی کر دیا، جیسے کہ اوپر بیان ہوا کہ تبرہ منہ، معاملہ ختم ہو گیا۔ استاذ امام لکھتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اس کی محبت میں موم بھی بنے اور پتھر بھی، اس وجہ سے حضرت ابراہیم نے اپنے دل کے یہ دونوں پہلو نمایاں کیے، اور یہی صحیح نمونہ ہے دین کے خدمت گزاروں کے لیے۔ جب تک ان کے سینے میں درد مند دل نہ ہو، خلق کی ہدایت کے لیے ان کا اٹھنا بے سود، اور جب تک عزم میں لوہے کی صلابت اور پہاڑ کی استقامت نہ ہو، دین کے لیے ان کا وجود بالکل ناکارہ۔ تو یہ دونوں اوصاف ہونے چاہیے۔ یعنی جب بدر میں اترنے کے لیے کہا جائے تو پھر دل میں کوئی نرمی پیدا نہ ہو، اور عام زندگی میں وہ درد مند ہوں، محبت کرنے والے ہوں، لوگوں کے خیر خواہ ہوں، ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تم یاد رکھو کہ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کر دے، جب تک کہ انہیں صاف صاف وہ چیزیں نہ بتا دے جس سے انہیں بچنا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ جو کچھ بھی تمہیں ہدایات دی جا رہی ہیں، یا جس مرحلے میں تم کھڑے ہو، تو اس میں اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی گمراہی اختیار کر لے گا۔ یعنی ساری زندگی اچھے پہلو سے زندگی کو دیکھا، حقائق کا اعتراف کیا،
انہی کے مطابق زندگی بسر کی، حق کا حق ادا کیا، لیکن کسی مرحلے پر مال کی، اعزاء اقربا کی محبت کا غلبہ ہو گیا اور انسان سب کچھ کھو بیٹھا۔ جس طرح کہ حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر اچھے کام کرتا ہے، لیکن آخر میں کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو اسے دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا ہے کہ یہ اب ایک نازک مرحلہ ہے، اس میں بڑا امتحان درپیش ہے۔ اس کا پورا امکان ہے کہ لوگ کسی غلطی کا ارتکاب کریں اور کسی گمراہی کے گڑھے میں جا گریں، لیکن اللہ تعالیٰ اس مرحلے پر ایک ایک چیز پر متنبع ضرور کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گرنا ہے تو پھر اپنی مرضی سے گرو، اللہ کی طرف سے کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ خدا نے تمہیں راہ ہدایت دکھانے کے بعد ان خطرات سے بھی آگاہ کر دیا ہے جو اس راہ کے مسافر کو پیش آ سکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ہدایت دی، تم نے اس کو قبول کیا، ہدایت کی راہ اختیار کر کے اس پر چل پڑے، لیکن چل پڑے تو کیا اس کے بعد پھر شیطان اطمینان سے سو جائے گا؟ یا تمہارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کے دائیات رکھے ہیں وہ خاموش ہو جائیں گے؟ یہ راستہ اسی طرح پوری احتیاط اور تنبیہ کے ساتھ کاٹنا ہے، اس راستے پر چلنا ہے تو ہر مرحلے پر متنبع رہ کے چلو۔ تو فرمایا کہ یہ ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ اس راستے میں کیا کیا مقامات آ سکتے ہیں۔ رشتہ و قرابت کی بنا پر ان لوگوں کے لیے دعائیں جن کے بارے میں خدا نے اعلان کر دیا ہو کہ وہ اس کے دشمن ہیں، تمہارے ایمان کے لیے فتنہ بن سکتی تھی۔ یعنی اسی موقع پر اگر اس چیز کا غلبہ رہا اور یہ باقی رہی تو یہ پیغمبر سے اور اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کی ہدایت سے گریز اور فرار کا راستہ بن جائے گا۔ چنانچہ صاف صاف بتا دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے زیبا نہیں ہے۔ آگے صفات الہی کے حوالے سے یاد دہانی ہے۔ صفات الہی کون سی ہیں؟ یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ بکل شیء علیم، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ اسی تنبیہ کا جزو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غائب درجہ احتیاط کرو۔ تمہارا معاملہ اس ہستی کے ساتھ ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، موت و حیات کا مالک ہے، ظاہر و باطن ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس سے متعلق کسی نفاق کا شائبہ بھی دل و دماغ میں رہنے دو گے تو اندیشہ ہے کہ کسی بڑے خطرے سے دوچار ہو جاؤ گے، پھر اس کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکو گے۔ تو یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ اس کو معمولی چیز نہیں سمجھو۔ جب اللہ نے بتا دیا کہ یہ میرے دشمن ہیں، یہ بتا دیا کہ ان سے اب اللہ اور اللہ کا پیغمبر اعلان برات کر رہے ہیں، تو اب تمہارے دل میں ان کے لیے کوئی ہمدردی کے جذبات باقی نہیں رہنے چاہیے۔ یہ جب تک بتایا نہیں گیا تھا اس وقت تک ہمدردی، محبت، دعائیں، خیرخواہی یہی صحیح رویہ تھا۔ اب اس کا امکان ختم ہو گیا۔ ارشاد ہوا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یہ پیچھے فرمایا تھا۔ اب کہا اللہ ہی ہے کہ زمین اور آسمانوں پر جس کی بادشاہی ہے، وہی زندگی دیتا اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ مددگار۔ یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا حوالہ دے کر بتایا جاتا ہے کہ یہ پورا دین اور اس کی ہدایت یہ اصل میں کس چیز پر مبنی ہے۔ اس میں اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی سچی معرفت، یعنی اللہ کو پہچان لیا۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میری ماں، میرا باپ، میرے اعزاء اقربا، یہ دنیا کے مفادات، یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا نظم ہے، میں اس میں اپنا حصہ لوں گا، لیکن میرا اصل رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ میرے خالق کے ساتھ ہے۔ تو اپنے خالق کو پہچان لینا، اس کی سچی معرفت اپنے اندر پیدا کرنا، پھر ہر لحظے یہ چیز پیش نظر رکھنا کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں اور مجھے بندگی کے احساس کے ساتھ جینا ہے۔ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔
یہ جو جن و انس یہاں پیدا کیے گئے ہیں اور اس دنیا میں ان کو بھیجا گیا ہے، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے کہ یہ اس امتحان سے گزریں کہ ان کو یہاں شعور کی زندگی بسر کرتے ہوئے ابدیت کے احساس کے ساتھ جینا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر جینا ہے۔ تو اللہ کا بندہ میں اللہ کی معرفت ضروری ہے، اپنے مقام کا، اپنے عجز کا احساس ضروری ہے۔ دونوں چیزیں جب پوری طرح ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی صفات بھی سامنے ہوتی ہیں اور اپنا عجز بھی سامنے ہوتا ہے، تو اس سے وہ صحیح تصور پیدا ہوتا ہے یا وہ سچی معرفت پیدا ہوتی ہے جو بندے کو اس جگہ کھڑا کر دیتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اس کو کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں توجہ دلائی کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اللہ ہی ہے کہ زمین اور آسمانوں پر جس کی بادشاہی ہے وہی زندگی دیتا اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ مددگار۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اب رخ مسلمانوں کی طرف موڑا جا رہا ہے، یعنی اس سے پہلے مشرکین کا انجام بیان ہوا، اہل کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، منافقین زیر بحث آ گئے، اسی ذیل میں آ کر آخر میں یہ تنبیہات ہوئیں، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے پیغمبر پر، اس کے ماننے والوں پر کیا عنایتیں فرما رہا ہے۔ اللہ نے نبی پر اور نبی کے ساتھی ان مہاجرین و انصار پر رحمت کی نظر کی جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا۔ یہ آخری زمانہ ہے، یعنی یہ شجرہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آخری شجرہ اس سورہ کا، اور اس کے مضامین سے بالکل واضح ہے کہ یہ تبوک کے بعد نازل ہوا ہے یا اس سفر کے خاتمے پر۔ تو اس وجہ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے نبی پر اور نبی کے ساتھی ان مہاجرین و انصار پر رحمت کی نظر کی جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا۔ اس میں خاص اشارہ ہے یہ تبوک کے موقع پر۔ یہ معلوم ہے کہ قحط کی صورتحال تھی، فصلیں پک رہی تھیں، گرمی شدت کی تھی، اس موقع پر یہ امتحان برپا ہوا، اور اس میں لوگ نکلے بہت بڑی تعداد میں، انہوں نے اس پہ خرچ بھی کیا۔ یہ ایک بڑا مارکے کا سفر تھا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا ہے، اور یہ کہاں کے لیے تھا؟ یعنی خیبر کے قلعوں کے لیے تھا، مدینے کے باہر قریش کے کسی لشکر کے لیے تھا۔ یہ اس وقت کی سپر پاورز کے خلاف اقدام تھا، یعنی کسریٰ اور روم، یہ سلطنتیں تھیں جن کی طرف خطوط لکھ لیے گئے تھے، اور قیصر روم کے بارے میں یہ اطلاعات تھیں کہ وہ اپنا لشکر لے کر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا ہے۔ تو ہر لحاظ سے، اگر آپ خوف کے لحاظ سے دیکھیں، خطرے کے لحاظ سے دیکھیں، سفر کی مشقت کے لحاظ سے دیکھیں، اور جو حالات اس وقت مسلمانوں کو درپیش تھے، وہ کسی بھی پہلو سے دیکھیں تو یہ آخری درجے کا امتحان تھا جس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال میں بھی صحابہ کرام گزرے، اس کا حوالہ دیا ہے۔ اللہ نے نبی پر اور نبی کے ساتھی ان مہاجرین و انصار پر رحمت کی نظر کی۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ کہیں کہ میں رحمت کی نظر کر رہا ہوں تو اس سے آگے پھر کیا چیز ہے کہ جس کی انسان توقع کر سکتا ہے۔ جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، فرمایا اس کے بعد کہ ان میں سے بعض کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، یعنی اتنا سخت امتحان تھا کہ باقی جماعت تو الحمدللہ اپنی استقامت کے ساتھ دین پر کھڑی تھی اور اپنا ایثار پیش کر رہی تھی۔ یہی موقع ہے جب سیدنا صدیق نے اپنا سارا سامان لا کر پیش کر دیا، سیدنا عمر نے آدھا مال پیش کر دیا، لوگوں نے جو مزدور تھے، چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے، جو کچھ ان کے پاس تھا لا کر پیغمبر کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ تو ایثار میں اور محبت میں بھی کوئی کمی نہیں رہی، لیکن ایک گروہ تھا جو زیر بحث ہے پیچھے، کمزور لوگوں کا، جو اس موقع کے اوپر دوسری جانب مائل ہو چکا تھا۔ ان کا احساس تھا کہ بس اب
یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک کے بعد دوسری آزمائش، ایک کے بعد دوسرا امتحان بہت ہو گیا، اور ان کے دل بھی کچھ منافقین کے پروپیگنڈے کی وجہ سے کجی کی طرف جا رہے تھے۔ تو فرمایا کہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ ان میں سے بعض کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ فرمایا کہ ثم تاب علیہم، یعنی یہ نہیں کہ وہ نفاق میں جا پڑے تھے، یہ نہیں کہ انہوں نے پیغمبر کے مقابلے میں دشمنی شروع کر دی تھی، بس کچھ شکوک و شبہات کی کیفیت یا کمزوری کی یا غفلت اس طرح کی چیزیں آ گئی تھی ان کے دل میں، لیکن اللہ نے جب وہ رجوع کے لیے آمادہ ہوئے تو معاف کر دیا۔ اس سے پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے معاف کر دیا اور ان سے کہا کہ تم اب صدقہ کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ اور رجوع کرو، اور آگے تمہارا عمل ہم دیکھیں گے۔ تو حوالہ دیا ہے ان سب باتوں کا، کہا کہ پھر اللہ نے بھی یعنی ان پر رحمت کی نظر کی۔ حقیقت یہ ہے انہ بہم رؤوف الرحیم، حقیقت یہ ہے کہ وہ ان پر مہربان ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں سے معافی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ پہلے ایک گویا سمجھیے کہ عمومی انداز میں فرمایا کہ نبی پر بھی اللہ نے رحمت کی نظر کی ہے، وہ بھی اس سارے مشن کے آخری مرحلے پر پہنچ گئے ہیں، انہوں نے بھی اللہ کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مہاجرین و انصار کے تو کیا کہنے ہیں، جو ان میں سے السابقون الاولون ہیں یا متبعین بے احسان ہیں، جن لوگوں کے دل میں کچھ کجی آ گئی تھی ان پر بھی اللہ نے کرم فرمایا اور ان کو معاف کر دیا۔ تو ایک عموم کے انداز میں پہلے یہ بشارت نقل فرمائی ہے، اس کو پہلے سمجھ لیجئے۔ اس پر حاشیہ ہے، آیت میں فعل تابہ کا صلہ علی کے ساتھ آیا ہے اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یعنی یہ توبہ تو بندے کرتے ہیں نا، یہاں یہ فعل اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے تابہ، اور اس کے بعد اللہ کا صلہ ہے، یعنی جس کو آپ پرپوزیشن کہتے ہیں۔ یہ اس طرح آئے تو رحمت و عنایت کے مضمون پر متضمن ہو جاتا ہے، یعنی جب یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے اور اس کے بعد اللہ کا صلہ ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رحمت فرمائی، رحمت کی نظر کی، اللہ متوجہ ہوا۔ توبہ میں بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس میں اللہ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی غلطی صادر نہیں ہوئی تھی جس طرح کی غلطیوں پر پیچھے لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے، یعنی یہاں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی رجوع کے الفاظ آ گئے ہیں، اس میں بشارت تو ہے لیکن یہ ان لوگوں کے بارے میں آگے بات ہو رہی ہے جن سے کچھ غلطی ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی کوئی غلطی اللہ کے پیغمبر سے صادر نہیں ہوئی تھی، لیکن کیا ہوا تھا، کیوں کہا یہ؟ آپ کا معاملہ صرف یہ تھا کہ اپنی کریم النفسی کے باعث آپ نے بعض موقعوں پر منافقین سے چشم پوشی فرمائی تھی۔ یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے جس میں کہا تھا کہ عفی اللہ عنک لما اذنت، منافقین نے آ کر اپنے عذرات پیش کیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول کر لیا تھا۔ تو یہ چشم پوشی تھی، درا حالے کہ اس وقت یعنی چشم پوشی یہ بھی اپنی جگہ بڑی غیر معمولی چیز ہے، بڑی اعلیٰ صفت ہے، جیسے سیدنا ابراہیم کے بارے میں معلوم ہوا، لیکن اس وقت یہ چشم پوشی تطہیر کی اس مہم کے خلاف تھی جو عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تھی، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم تھی اس میں مسئلہ پیدا ہوا۔ اس کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے۔ اسی طرح مہاجرین و انصار کا سواد اعظم یعنی ان کا بڑا گروہ اگرچہ ہر قسم کے شدائد و مصائب کے باوجود ثابت قدمی کے ساتھ راہ حق پر قائم رہا، مگر ایک چھوٹے سے گروہ سے تبوک کے موقع پر کچھ کمزوری صادر ہوئی۔ یہ بھی پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ یہ اسی کا حوالہ ہے کہ ان میں سے بعض کے دل، یعنی غلطی تو بہت سے لوگوں سے ہو گئی، بہت سے مراد یہ ہے کہ جن سے غلطی ہوئی ان میں سے بہت سے لوگوں سے، ورنہ سواد اعظم اور مسلمانوں کا بڑا گروہ وہ تو استقامت میں آخری جگہ پر رہا۔ یہ اسی کا حوالہ ہے کہ ان میں سے بعض کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، تاہم یہ لوگ بھی جلد بیدار ہو گئے، یعنی انہیں جلدی احساس ہو گیا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، ہمیں سنبھالنا ہے اپنے آپ کو۔ تاہم یہ لوگ بھی جلد بیدار ہو گئے اور توبہ و استغفار سے اپنے دلوں کو راہ حق پر استوار کر لیا۔ اس آیت نے سب کو بشارت دے دی کہ اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہے، نبی کی طرف بھی، مہاجرین و انصار کی طرف بھی، اور جن سے ان میں سے کسی سے غلطی ہوئی تھی سب کی طرف۔
وہ تبوک کے موقع پر اور اس سے پہلے بھی تنگی کے ہر وقت میں پیغمبر کے ساتھ رہے ہیں۔ اللہ نے اسی بنا پر ان کی ہر کوتاہی معاف کر دی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں ان الفاظ کا حوالہ ایک تو اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ اصل ایمان ان کا ایمان ہے جو مصائب و شدائد کی کسوٹیوں پر جانچے اور پرکھے جا چکے ہوں۔ دوسری بات اس سے یہ نکلی کہ دراصل مہاجرین و انصار کے ایمان کی یہی خصوصیت ہے جو ان کے لیے سفارش بنی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی نظر اور ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وفادار و جانثار بندوں کو توفیق خیر سے محروم نہیں فرماتا۔ جب ان سے کوئی کمزوری صادر ہو جاتی ہے ان کے دل میں وہ توبہ کی بے قراری پیدا کرتا ہے، پھر وہ توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر انداز صرف ان کو کرتا ہے جو صرف زبان سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، اس راہ میں چوٹ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ خصوصیات اگر بندے میں ہیں، یہ اوصاف ہیں، تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں، توبہ قبول کرتے ہیں اور نظر رحمت بندوں کے اوپر فرماتے ہیں۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی طلحۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخل الملائکہ بیتن فیہ سورہ ولا قلب۔ یہ اب روایتوں کا وہ باب شروع ہو رہا ہے جس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بڑی غلط فہمیوں کا باعث بنی ہیں اور بہت سے احکام ان سے نکال لیے گئے ہیں جو اس زمانے تک زیر بحث ہیں۔ میں نے اس روایت کا متن پڑھا ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ سے لی گئی ہے اور اس کا رقم ہے 19950۔ ترجمہ ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو اور نہ اس گھر میں جہاں کتا ہو۔ ان روایتوں کے ظاہر الفاظ سے لوگوں نے دونوں نتیجے نکال لیے ہیں اور وہ نتیجے ہمارے ہاں منبر و محراب سے بیان ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ تصویر بالکل ناجائز ہے۔ جب فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے تو کون مسلمان ہے کہ جو اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہ آئیں؟ یہ تو معلوم ہے کہ ان کی آمد و شد جاری رہتی ہے، بلکہ بشارت دی گئی ہے کہ جب فجر کی نماز میں ہم بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے اس کو سنتے ہیں، اور قرآن مجید میں دی گئی ہے۔ روایتوں میں بھی بہت سے اس طرح کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ جب یہ بات ایک مسلمان سنے گا تو اس کے دل میں کھٹک پیدا ہوگی، تصویر کے بارے میں بھی اور کتے کے بارے میں بھی۔ تو میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ روایتوں سے متعلق چند اصولی باتیں بار بار سامنے رکھنی چاہیے۔ ایک یہ کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں ہوتا، یہ راوی کا بیان ہوتا ہے، اس لیے ان کی لفظی ذمہ داری اللہ کے پیغمبر پر سرے سے عائد ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں جو دین ہمارے پیغمبر نے دیا ہے وہ قرآن اور سنت میں بغیر کسی تردد کے ہم تک پہنچ گیا ہے، وہی دین اصلاً دین ہے۔ روایتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگویں باتیں ہیں، ایک آدمی نے سنی، دوسرے نے سنی، کہاں تھی، کس ذیل میں تھی، کس سیاق میں تھی، کبھی بیان کر دیا، کبھی نہیں بیان کیا، جو جملہ سنا اس سے جو مطلب لیا اس کو اپنے الفاظ کا جامہ پہنا دیا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کو اصل پر مبنی کر کے سمجھا جائے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو امام شاطبی نے الموافقات میں ایک پورا باب باندھ کے اصول کے طور پر واضح کیا کہ اخبار احاد کے لیے وہ اصل تلاش کرنی چاہیے جس پر وہ مبنی ہوتی ہیں، اور وہ اصل کہاں ہوگی؟ وہ اصل یا قرآن میں ہوگی یا سنت میں ہوگی،
اور قرآن و سنت میں جو چیزیں اصل کے لحاظ سے بیان ہوئی ہیں وہ دونوں طرح کی ہیں، وہ اصول عامہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ جزوی احکام بھی ہیں۔ تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے اس کا کیا تعلق ہے، یہ کس چیز پر مبنی ہے، یہ کہاں سے کہی گئی ہوگی جس کو کسی شخص نے سنتے ہوئے یہ صورت دے دی ہے۔ یہ سمجھنا ناگزیر ہے، نہ سمجھیں گے تو جس طرح قرآن میں وہی حشر ہوتا ہے کہ آپ نے سیاق و سباق سے آیت کو اٹھا لیا تو پھر جو مطلب چاہے پہنا دیں، وہی روایتوں میں بھی ہوتا ہے، اور یہ ہوا ہے، دونوں جگہ ہوا ہے ہمارے ہاں۔ اس وجہ سے اس پر میں نے جو حواشی لکھے ہیں وہ سن لیجیے۔ پہلی چیز تھی تصویر، یہی فرمایا گیا نا کہ فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو۔ یہ اس لیے یعنی کیوں کہا یہ آپ نے؟ تو جب ہم قرآن و سنت میں اصل کو بھی سامنے رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد چونکہ روایات اصلاً اصول عامہ کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، وہ اطلاقی ہوتی ہیں، اپلائیڈ ہوتی ہیں، یعنی کسی موقع پر بات کہی گئی ہے، ماحول میں کہی گئی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اس لیے کہ زمانہ رسالت کے عرب میں، یعنی اب یہ دیکھیے ماحول بتایا جا رہا ہے، یہ کہاں کہی گئی یہ بات؟ یہ اس لیے کہ زمانہ رسالت کے عرب میں تصویریں اور مجسمے زیادہ تر پرستش کے لیے یا پھر ایسی چیزوں اور ایسے اشخاص کی بنائی جاتی تھیں جن سے متعلق مشرکانہ جذبات کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ یعنی یہ زمانہ نہیں تھا کہ آپ کی جیب میں کیمرہ پڑا ہوتا ہے اور آپ تصویریں کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ تصویریں بڑے اہتمام سے بنائی جاتی تھیں، مجسمے بھی بنائے جاتے تھے، لیکن بہت بڑی تعداد میں مشرکانہ اوہام کو سامنے رکھ کر، یا شرک کے لیے یا پرستش کے لیے، جیسے بت بنائے جاتے تھے اسی طرح تصویریں بنائی جاتی تھیں۔ مثلاً انبیاء، فرشتے، جنات۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو شرک ہے اس کے بارے میں جب لوگ گفتگو کی ابتدا کرتے ہیں تو وہ دیوی دیوتاؤں سے کریں گے، بتوں سے کریں گے، لیکن تاریخ کو اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روشنی میں پوری طرح بصیرت کے ساتھ پڑھیے تو خود شرک مذہبی تصورات سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی جب اللہ کے پیغمبروں سے ابتدا کی گئی، پہلے انسانی کو پیغمبر بنا دیا گیا، تو وہ معلومات بھی حاصل ہوئیں جو نادیدہ عالم کے بارے میں، یعنی ایک تو وہ عالم ہے جو ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آتا ہے، جس پر سائنس مبنی ہوتی ہے۔ نادیدہ عالم کے بارے میں اطلاعات میں یہ بتایا گیا کہ صرف تم ہی نہیں ہو اس زمین پر، ایک دوسری مخلوق جنات بھی ہیں، وہ بھی پھرتے ہیں یہاں پہ، وہ تمہیں نظر نہیں آتے۔ پیغمبروں کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ ربط فرشتوں کے ذریعے سے پیدا کرتا ہے، اور وہ ایک بڑی برتر، بڑی غیر معمولی مخلوق ہے، وہ بھی ہے، تم ہی پہلی مرتبہ شعور کے ساتھ نہیں بنائے گئے ہو۔ تو ان دونوں اطلاعات کو ان کی جگہ پر رہنا چاہیے تھا، اور پھر خود پیغمبر جن کا انتخاب کر لیا جاتا تھا وہ بھی ظاہر ہے بہت ممتاز تھے۔ تو انہی کے ساتھ انسانوں کے تعلق اور تصورات سے جب ذرا وقفہ آ گیا تو مشرکانہ اوہام پیدا ہونا شروع ہو گئے، انہی کے بت بنے، یہی دیوی اور دیوتا ہیں جن کا تصور اصل میں پیغمبروں سے چلا اور بعد میں شرک میں تبدیل ہو گیا۔ معاف کیے۔ مثلاً انبیاء، فرشتے، جنات، ان کے بسیرا کرنے کے درخت ہر گاؤں میں سنا ہوگا کہ یہاں ہمارے ہاں اس پیپل کے درخت پر، اس بڑ کے درخت پر فلاں جن کا بسیرا ہے، اور ان کی سواری کے لیے پروں والے گھوڑے، یعنی فرشتوں کے پر، اور جب وہ کبھی آتے ہیں یا جنات آتے ہیں تو ان کے گھوڑے بھی اڑتے ہیں۔ یہ تصورات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ یہ عرب کے اندر جو چیزیں موجود تھیں ان کا میں نے ذکر کیا ہے۔ یہ ظاہر ہے، یعنی یہ جو کچھ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ عقیدے کی نجاست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا نا کہ جو نجاست ہم لفظ بولتے ہیں، یہ چیز پاکیزہ نہیں ہے، یا پلید ہے، یا گندی ہے، یا نجس ہے، تو یہ سوری لحاظ سے بھی بولا جاتا ہے۔ صورت میں ایک چیز ہمیں غلیظ نظر آتی ہے، جیسے بول و براز ہے۔ اسی طرح سے معنوی نجاست کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور بتوں کے معاملے میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اجتنبوا الرجس من الاوثان، اسی طریقے سے مشرکین کے بارے میں کہا ہے کہ انما المشرکون نجس۔ تو یہ عقیدے کی نجاست ہے، یعنی اس سے میں سوری نجاست نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ نجس ہے، اس کا عقیدہ
یا وہ چیز وہ اپنے اندر عقیدے کی، فہم کی، علم کی نجاست رکھتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ عقیدے کی نجاست ہے، اور فرشتوں کو اس کے بارے میں حساس ہی ہونا چاہیے۔ یعنی فرشتوں کو تصویر سے کیوں نفرت ہوگی؟ اس لیے کہ اگر وہ شرک کا نمونہ ہے، اس کا عام تصویروں اور مجسموں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو آپ بناتے ہیں، ہمارے مصور بناتے ہیں، کیمرے سے بنتی ہیں۔ سورہ سبا کی آیت 13 میں تصریح ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی عمارتوں میں مورتیں بنوائی تھیں، اور خدا کے ایک پیغمبر کے بارے میں یہ کسی طرح متصور نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی کوئی چیز اپنی عمارتوں میں گوارا کرے گا جو فرشتوں کو آنے میں مانع ہو سکتی ہو۔ یعنی اگر فرشتوں کو تصویر سے نفرت ہے تو پھر تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل پر تصویریں بنا کے یا ہیکل پر تصویریں بنا کے ان کے آنے کا راستہ ہی بند کر دیا۔ تو یہ اصل میں تصویر کا معاملہ ہے۔ لہٰذا آگے کی توضیحات سے واضح ہو جائے گا کہ اس باب کی تمام روایتیں در حقیقت مادی اور روحانی دونوں قسم کی نجاستوں ہی سے متعلق فرشتوں کی حساسیت کا بیان ہے۔ یعنی فرشتے کیوں نہیں داخل ہوتے؟ اس لیے کہ اگر کوئی مشرکانہ توہمات کے تحت مجسمہ بنایا گیا یا تصویر بنائی گئی ہے تو یہ نجس ہے، جس طرح کہ انما المشرکون نجس۔ اور ان سے ہمارے لیے جو تعلیم نکلتی ہے وہ بھی یہی ہے کہ ان کی بے تکلف آمد و شد کے لیے ہمیں اپنے گھروں کو ہر قسم کی نجاستوں سے پاک رکھنا چاہیے۔ تو تعلیم یہ نہیں ہے کہ تصویر نہیں ہونی چاہیے گھر میں، یا کتا نہیں ہونا چاہیے، کتے پر آگے بات کریں گے۔ تعلیم یہ ہے کہ گھر میں کوئی نجاست نہیں ہونی چاہیے، نہ سوری نہ مانوی۔ یہ اگر غور کیجئے تو ٹھیک اس مقصد کا تقاضا بھی ہے جو خدا نے اپنے دین کا بیان فرمایا ہے، یعنی تزکیہ و تطہیر۔ اب دیکھیے، دین کا مقصد سامنے رکھا، دین کے اصول عامہ سامنے رکھے، دین کی تعلیمات سامنے رکھی، قرآن کی تصریحات سامنے رکھیں، اس کے بعد روایت پر تخصیصات عائد کر دی گئیں۔ روایتوں کو سمجھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوال ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک موضوع پر آپ سے گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور اس سلسلے کی آج یہ 8ویں اور آخری نشست ہے۔ امید ہے اس میں ہم اس پوری بحث کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ لوگوں نے تاثر کا بھی اظہار کیا ہے کہ اتنا چھوٹا سا معاملہ تھا، اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا کہ اس پہ 8 نشستوں میں بات کی جاتی۔ انسانی سینے میں سور کے دل کی پیوندکاری کی گئی، ایک اطلاقی اجتہادی مسئلہ تھا، سادہ رائے دی جا سکتی تھی حلال و حرام کے باب میں، لیکن ہم نے یہ کوشش کی کہ غامدی صاحب سے اس مثال کو سامنے رکھ کے استدلال کا وہ پورا پروسیس سمجھیں جو ان کے ہاں کسی بھی معاملے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے پیش نظر ہوتا ہے۔ یہ وہ پروسیس ہے کہ جو عام طور پہ لوگوں کی نظروں سے نظر انداز ہو جاتا ہے، اور وہ نتیجے کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ جائز اور ناجائز کی بحث ہو یا دین کی حقیقت و معنویت اور علت کو دریافت کرنے کے کسی بھی معاملے کا کوئی بات ہو، اصل نقطہ یہی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس کے پیچھے وہ کیا مراحل ہیں، وہ کیا میتھڈولوجی ہے، وہ کیا زاویہ نظر ہے، وہ کیا نظام فکر ہے جس سے کوئی صاحب علم کسی نتیجے تک پہنچتا ہے۔ ہم سب آغاز کرتے ہیں۔ بڑی تفصیلی آپ سے بات ہوئی، آپ کے یہاں رائے بنتی کیسے، پورا کا پورا پروسیس ایک طریقے سے آپ نے ڈیکوڈ کیا، اپنا دماغ کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ آپ کے ہاں کسی مسئلے میں بات بے نتیجے تک کیسے پہنچتے ہیں۔ کچھ ضمنی سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ کی روشنی ہم پالیں۔ آپ نے ایک بات فرمائی تھی پہلی نشست میں کہ اگر کوئی جینیاتی تبدیلی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں وہ جو پورا کا پورا اعتراض آپ نے رکھا ہے علت اور مماثل صورتحال پہ اطلاق کا، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ کیا وہ فرق واقع ہوگا جینیاتی تبدیلی سے جس کی وجہ سے وہ جو علت کو دریافت کر کے آپ نے حکم کا اطلاق کیا تھا وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا؟ یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز کی حرمت پر گفتگو کر رہے ہوں تو یہ سوال سامنے آتا ہے کہ جس بنیاد پر اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، اگر وہ بنیاد ہی ختم ہو گئی ہے تو کیا پھر بھی حرمت باقی رہے گی؟ شراب کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، نشے کی دوسری چیزیں بھی ممنوع قرار دی گئی ہیں۔ ہمارے دین میں شراب یا نشے کی چیزیں یہ خبائث قرار دے دی گئی ہیں، اور جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ تمام خبائث حرام ہیں اور تمام طیبات حلال ہیں۔
تو جب یہ چیزیں من جملہ خبائث ہیں تو ان کی ممانعت بھی اسی طرح بیان ہوتی ہے۔ اب فرض کیجئے کہ کسی کیمیائی عمل کے نتیجے میں نشہ ختم ہو جائے، یعنی وہ چیز ختم ہو جائے جس کی بنیاد پر اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی آپ حرمت کا حکم لگائیں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی یہ جو ہماری سبزیاں اگتی ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ بعض موقعوں کے اوپر کھیتوں میں نجاست ہوتی ہے، بعض موقعوں پر مردار جانور وہاں پہ دفن ہو جاتے ہیں۔ وہ سبھی ہوتے ہیں کہ جن کے اجزاء ایک کیمیائی عمل سے گزرنے کے بعد ان سبزیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ تبدیلی ہو جاتی ہے تو کوئی ان سبزیوں کے اوپر یہ حکم نہیں لگاتا کہ وہاں حرمت ہے۔ اس اصول کو ہماری فقہ بھی مانتی ہے، یہ ایک مسلمہ چیز ہے کہ جب کسی چیز کی حقیقت تبدیل ہو جائے تو پھر اس پر وہ حکم نہیں لگایا جاتا۔ اگر آپ غور کریں تو جو علت کی بحث ہے وہ اصل میں کس چیز پر مبنی ہے؟ وہ اسی چیز پر مبنی ہے کہ دین میں اصل چیز وہ شے یا وہ لفظ نہیں بلکہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ امام شافعی تو اپنی الرسالہ میں اس کے لیے لفظی معنی کا استعمال کرتے ہیں کہ ہم معنی پر بنیاد رکھیں گے حکم کی، یعنی یہ بات کہ فلاں چیز خمر ہے، فلاں چیز شراب ہے، فلاں چیز یہ ہے یا فلاں چیز وہ ہے، یہ لفظ ہے، اس کے اندر حقیقت کیا ہے؟ نشہ۔ معنی کیا ہے؟ نشہ آور ہونا۔ تو یہی صورتحال تھی جس کی طرف میں نے ایک امکانی اشارہ کیا تھا کہ اگر سائنس کسی موقع پر یہ کہتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی درندگی تھی ہم اس کی حقیقت تک پہنچ گئے ہیں، ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ جینیاتی کوڈ میں وہ کیا عبارت ہے جس میں اگر تغیر کر دیا جائے تو وہ چیز ختم ہو جائے گی اور یہ ایک چرندہ بن جائے گا۔ اب یہ امکان کیا اس وقت پیدا ہو گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کیا سائنس اس وقت یہ کہنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن سائنس جس طرح کے کرشمے دکھاتی ہے نہیں کہا جا سکتا کہ کل کو یہ کرے۔ تو میرے نزدیک اس طرح کی جینیاتی تبدیلی اگر کسی موقع کے اوپر علم کا مسلمہ بن جاتی ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا، جیسے بہت سی دوسری چیزوں کے بارے میں بھی یہ بات کرتے ہیں۔ یہ کب ہوگا اور ہم یہ حکم لگا سکیں گے یہ میں نہیں جانتا۔ ایک نقطہ آپ نے واضح کیا ہم سب، تھوڑا سا اس کی مزید میں توضیح چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں عام طور پہ کہ بھئی یہ جیلیٹن ہے اور وہ سور کے اجزاء یا اس کی چربی سے ایکسٹریکٹ کر کے بنائی جا رہی ہے، تو اگر کیمیکل کمپوزیشن تبدیل ہو گئی ہے کسی چیز کی تو اب وہ چیز نہیں رہی۔ انسولین میں بھی ہم جانتے ہیں سور کے بعض اجزاء استعمال ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دل کے آپریشنز میں کچھ والوز ہیں، کچھ اس طرح کے چیزیں ہیں، کچھ حصے ہیں، ان کو لے کر بھی لگایا جا رہا ہے لمبے زمانے سے۔ تو پھر اس صورت میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ جی حقیقت تبدیل ہو گئی ہے۔ لیکن وہ جو ایک نقطہ آپ نے اٹھایا تھا کہ وہ ایک تاثر، ایک نفسیات، بارکیف پتہ تو ہمیں یہی چلے گا نا کہ بھئی اگر ہم نے سور کا بال لگایا ہوا ہے تو یا مثال کے طور پہ کوئی اور جسم کا حصہ ہے جو آپ کے جسم میں داخل ہو رہا ہے، حقیقت اس کی تبدیل بھی ہو جائے کیمیکل کمپوزیشن سے، لیکن وہ جو ایک نفسیاتی تاثر ہے وہ تو برقرار رہے گا۔ حقیقت تبدیل ہو گئی، فتویٰ ختم ہو گیا، لیکن حقیقت کیا فی الواقع تبدیل ہو گئی ہے اس کا فیصلہ مجھے نہیں کرنا، آپ کو نہیں کرنا، اس کا فیصلہ ماہرین کرتے ہیں۔ اس میں وہی رائے دیں گے جب کسی اس فن کے ماہر کی رائے سامنے آ جائے گی یا ماہرین کی رائے پر کوئی اجماع و اتفاق ہو جائے گا اور ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ آخر یہ اتفاق ہی ہوتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ ایک دوا کو کہتے ہیں کہ اب یہ استعمال کی جا سکتی ہے، یہ ویکسین اب لگائی جا سکتی ہے۔ تو اس میں فیصلہ میں آپ تو نہیں کرتے، یہ فیصلہ ہمیشہ اس فن کے یا اس علم کے ماہرین کرتے ہیں۔ تو جب وہ یہ فیصلہ کر دیں گے کہ اس کی حقیقت تبدیل ہو گئی، یہ وہ چیز ہی نہیں رہی، اب جو وجہ حرمت ہم نے سمجھی تھی انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ وہ ختم ہو گئی ہے۔ ہم نے خمر میں وجہ حرمت سمجھی تھی نشہ، تو وہ متعین طور پر بتائیں گے کہ اب یہ نشہ آور نہیں رہی۔ اسی طرح سے یہاں ہم نے کیا چیز متعین کی؟ درندگی جو بعض درندوں کے اندر ایک حقیقت کے طور پر جاری و ساری ہے، یہ اگر جینیاتی کوڈ میں وہ جگہ دریافت ہو گئی ہے جہاں سے پیدا ہوتی ہے تو اس کو آپ نے تبدیل کر دیا۔ اب تو آپ جانتے ہیں نا کہ جینیاتی کوڈ میں بیماریوں تک کا پتہ لگا لیا جاتا ہے، موروثی احساسات کا پتہ لگا لیا جاتا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ماہرین بتائیں گے۔ اب فتویٰ ختم ہو گیا۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کا تعلق ذوق سے ہے، اور آپ یاد کریں کہ میں نے اس میں اپنا ذوق بیان کر دیا تھا کہ میں تو اس صورت میں بھی کہ استرار
کا حکم لگتا ہے موجودہ صورتحال پر، کیونکہ دل لگانے اور نہ لگانے پر آدمی کی زندگی کا انحصار ہے، تو اس کو شاید گوارا نہیں کروں گا۔ تو اس وجہ سے ذوق کا جہاں تک تعلق ہے وہ آپ کو پورا حق ہے، اس میں ہمارے پیغمبر نے بڑی اچھی تعلیم بھی دے دی ہے کہ ذوقی پہلو سے اگر کوئی چیز مشتبہ محسوس ہوتی ہے تو ایک بندہ مومن اس سے اجتناب کا طریقہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن فتویٰ وہی ہوگا جو ماہرین حقیقت متعین کر دیں گے۔ ایک چند ضمنی سوالات جو اس بحث پہ لوگوں کی جانب سے موصول ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہ پوچھا گیا ہے کہ جی یہ جو مرغی ہے یہ بظاہر ہم کھاتے ہیں، حلال ہے، طیب ہے، لیکن وہ بھی تو گوشت کھا لیتی ہے، کیڑے مکوڑوں کو کھا لیتی ہے، تو وہاں پر ہم کیوں نہیں اس پر درندی کا حکم لگاتے اور اس کو ہم بالکل ہنی مریض؟ گوشت تو میں آپ بھی کھاتے ہیں، ہم درندے تو نہیں ہو جاتے۔ یعنی درندگی ان اوصاف کا نام ہے جس میں ایک جانور گوشت کے لیے چیرتا پھاڑتا ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ اگر ادنا درجے میں بھی کسی جانور کے اندر پائی گئی ہے تو اس کی حرمت کا حکم لگائیں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علت کو جب متعلق کیا ہے تو دیکھیے کتنے خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ تمام کچلیوں والے درندے اور تمام چنگال والے پرندے ممنوع ہیں۔ یعنی یہ جو شکار کرتے ہیں یا چیزوں کو یا گوشت کو چیرتے پھاڑتے ہیں یا چیرنے پھاڑنے کا رجحان رکھتے ہیں، تو مرغی تو بیچاری آپ کو بھی کچھ نہیں کہتی، مجھے بھی کچھ نہیں کہتی، اس لیے گوشت کھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی کو پلٹ کے ایک اپوزٹ مثال لیتے ہیں ہم سب۔ یہ جو مثال کے طور پہ گھوڑے اور گدھے ہیں یہ اپنی خلقت کے اعتبار سے، اپنی عادات و خصائص کے اعتبار سے چرندے ہی ہیں، لیکن ہم تو ان کو بھی نہیں کھاتے، تو وہاں پر وہ کون سا پہلو ہے کہ جو ان کی حلت کے اندر مزاحم ہے؟ پھر تو ان کو بالکل کھانا چاہیے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے، اس معاملے میں تو یہی ہوتا ہے کہ یہ درمیان کے جانور ہیں۔ عام طور پر انسانی فطرت ان کی طرف مائل نہیں ہوتی، لیکن بہت سے علاقے، بہت سے قبائل ایسے ہیں کہ جن میں لوگ گھوڑے کا گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں، گدھوں کا بھی بہت شوق کے ساتھ کھاتے ہیں، تو اس لیے ان کے معاملے میں وہی صورت ہوگی کہ آپ ایک رجحان کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ کرنا چاہیں کر لیں۔ ان پر بھی حرمت کا حکم علی الاطلاق نہیں لگایا جا سکتا۔ حرمت کا حکم یا تو سوری خباثت پر لگے گا، یعنی دیکھنے میں ایک چیز کو آپ جب دیکھتے ہیں تو گھن آتی ہے اس سے، ایسے جانور بھی ہیں جن کو دیکھ کے گھن آتی ہے، وہ درندے نہیں ہیں۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں تو یہ چیز ان کو خبیث بنا دیتی ہے، تو آپ اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ باقی جانوروں کے بارے میں ہوگا، تو ان کی حرمت کا تو کوئی بھی قائل نہیں۔ ٹھیک، اچھا صاحب نے بار بار یہ بات فرمائی تھی کہ جو چرندے ہیں ان کے اندر یہ واحد جانور ہے جس کے اندر اشتباہ پیدا ہوتا ہے، اسپیشیز کے لحاظ سے یہ گوٹ کے ساتھ مل جاتا ہے، لیکن اپنی عادات اور اپنے ظاہری وجود کے لحاظ سے اس کے اندر یہ کچلیاں بھی ہوتی ہیں، چیرتا پھاڑتا بھی ہے سور، تو یہ گوشت خور بھی ہے اور چرندہ بھی ہے، سبزی خور بھی ہے۔ اس کے بارے میں شبہ تھا۔ اور بھی بعض جانور ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں، ریکون وغیرہ، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، سبزی بھی کھاتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، لیکن دین نے ان کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں۔ اس لیے کہ وہ عام کھانے کے جانور نہیں ہیں۔ قرآن مجید نے جہاں اس کا ذکر کیا ہے وہاں واضح کر دیا کہ کیوں ذکر کیا، وہاں بتایا کہ الا طائم یطعمہ، یعنی یہ ان چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو لوگ طیبات سمجھ کے کھا سکتے ہیں، تو اس کو لوگ کھاتے بھی تھے اور لوگوں کی رغبت بھی ہے، اور اس وقت بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ کھاتے ہیں، تو وہ چیزیں زیر بحث ہیں۔ دین کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، باقی جگہوں پر اصول بیان کر دیا، آپ خود اطلاق کر لیں۔ ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بیان فرمائے گا ہم سب، آپ نے فرمایا تھا دین ایک ذوق بھی پیدا کرتا ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے تو پھر اس ذوق کے نتیجے میں تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کسی مشرک کا دل نہیں لگاؤں گا، یا میں کسی چور کی آنکھ اپنی آنکھ میں نہیں لگاؤں گا، تو پھر تو یہ محض حلت و حرمت، طیب اور خبیث اور درندے کی بحث سے بڑھ کے آگے بھی بڑھ جانی چاہیے۔ تو کیوں نہیں بڑھنی چاہیے؟ یعنی لباس پہننے میں آپ کا ذوق ملحوظ ہے، چیزوں کو لینے دینے میں آپ کا ذوق ملحوظ ہے، آپ کی کلب میں جا کر بیٹھنے میں آپ کا ذوق ملحوظ ہے، شاعری میں کیا چیز آپ سنیں گے کیا نہیں سنیں گے، ادب میں کیا پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، ہر چیز ہے۔ تو دین ذوق پیدا کرے گا تو اس میں کیا چیز قابل اعتراض ہے؟ اس میں حرمت حلت کے فتوے نہیں لگائے جاتے، لیکن آدمی کا ذوق ہے، اس کے لحاظ سے وہ بعض چیزوں کو قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، ہم سب یہ بحث جو ہے پائے تکمیل تک پہنچتی ہے۔ غامدی صاحب سے ہم نے 8 نشستوں میں سمجھنے کی کوشش کی کہ ان کی ایک اطلاقی رائے کے پیچھے وہ کیا سفر تھا۔ ایک آخری نقطہ بھی غام صاحب واضح کر دیجیے گا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ فقہا کی یہ رائے بالکل بے بنیاد ہے کہ سور جو ہے وہ نجس العین ہے، اور پھر آپ نے اپنے دلائل بھی دیے، فقہا بھی دلائل دیتے ہیں، جب ان کے پاس دلائل بھی موجود ہیں جن کو آپ ریفیوٹ کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، تو پھر بے بنیاد کیسے ہو گئی ان کی بات؟ یہ نقطہ لوگ کہتے ہیں، آپ اکثر فرماتے ہیں
بعض آراء میں علماء کی کہ یہ رائے بالکل بے بنیاد ہے. جس طرح مثال کے طور پہ سود دینے والے کے بارے میں بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ رائے بالکل بے بنیاد ہے، لیکن حدیثیں موجود ہوتی ہیں، ان کی آپ توجیہ کرتے ہیں، لیکن پھر بنیاد تو موجود ہوئی نا. عربی زبان میں، اردو زبان میں، دنیا کی ہر زبان میں جب الفاظ بولے جاتے ہیں اور وہ ایک مدعا کو ادا کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں تو وہ تعمیم میں بھی بولے جاتے ہیں اور تخصیص میں بھی بولے جاتے ہیں. یہی وہ بحث ہے جو امام شافعی نے الرسالہ میں بڑی نفاست سے کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ الفاظ کو ہمیشہ ان کے محل میں رکھ کے سمجھنا چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کوئی دلیل نہیں رکھتے اپنے پاس؟ رکھتے ہیں نا. تو قرآن کیوں کہتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں؟ جگہ جگہ کہتا ہے نا. تو بعض موقعوں کے اوپر دلیل فی الواقع نہیں ہوتی، جیسے کہ کوئی آدمی ایسے ہی جو چاہے ہانک دے. لیکن کیا علم کی دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے؟ کیا سنجیدہ لوگ بھی ایسے کرتے ہیں؟ وہ کچھ نہ کچھ دلیل پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ جتنی بدعتیں اس وقت مسلمانوں میں رائج ہیں ان سب کے لیے دلائل پیش کیے جاتے ہیں. ایک شخص مثال کے طور پر میلاد النبی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے. یہ جو ہمارے ہاں اس کی تقریب منائی جاتی ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سے علماء، بہت سے نقطۂ نظر کے لوگ ہی کہتے بھی ہیں، لیکن ایک بڑا گروہ ایسا موجود ہے کہ جو اس کو بڑا نیکی اور خیر کا کام سمجھتا ہے. تو وہ جب نیکی اور خیر کا کام سمجھتا ہے تو وہ دلیل دیتا ہے اس بات کی یا نہیں دیتا؟ دیتا ہے. تو کیا آپ کہیں گے کہ اس کے پاس بھی بدعت کے لیے دلیل موجود ہے؟ تو بعض موقعوں کے اوپر بے بنیاد کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ سرے سے کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اور بعض موقعوں پر اس دلیل کی لغویت کو واضح کرنے کے لیے، اس کی کمزوری کو آخری درجے میں بیان کرنے کے لیے یہی تعبیر اختیار کی جاتی ہے. تو زبان نطق ہے، وہ منطق نہیں ہے. اس کو ہمیشہ اس کے اسالیب میں رکھ کے سمجھنا چاہیے. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو. ہم سے بھی بیان فرمائیے گا کہ تزکیہ اور تسمیہ ایک سنت ہے اور لازم کر دیا گیا ہے جس وقت ہم کسی جانور کی جان لے رہے ہیں اپنے خور و نوش کے لیے. اس پر بڑی تفصیل سے آپ سے بات بھی ہوئی تھی، آپ نے اس بحث میں بھی اور اس کے علاوہ اپنی کتاب میزان میں بھی اس کو ذکر کیا ہے. سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مچھلی کے معاملے میں یہ دونوں شرطیں اٹھ جاتی ہیں، نہ وہاں پر تزکیہ ہوتا ہے نہ وہاں پر تسمیہ ہوتا ہے. کھانے پینے میں، جانور کی جان لینے میں ایک ضروری حکم جب موجود تھا تو مچھلی کے معاملے میں وہ کیوں پیش نظر نہیں رہتا؟ اگر یہ استثناء دیا گیا ہے تو اصل حکم میں وہ کیا چیز موجود تھی جس کی وجہ سے یہ مستثنیٰ ہو گیا ہے؟ ایک چیز مستثنیٰ ہے، وہاں بھی جان لی جا رہی ہے، اور دوسری چیز پہ لازم ہے، وہاں بھی جان لی جا رہی ہے. وہی بحث ہے جو ابھی ہم پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں کہ آپ علت متعین کرتے ہیں. یعنی جب بھی کوئی حکم دیا جاتا ہے تو سب سے بڑی چیز یہ دیکھنے کی ہوتی ہے، اور یہ تعلیم ہم کو قرآن نے دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فقہا کی تعلیم ہے، قرآن نے عملاً یہ کام کر کے دکھائے ہیں. رسول اللہ نے تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی حکم دین میں دیا جائے گا تو آپ اس کی حقیقت سمجھیں گے، یعنی وہ کس چیز پر مبنی ہے. کہا جائے نا کہ سونے میں زکوٰۃ ہے تو حقیقت سمجھی جائے. کیا ہے حقیقت؟ اس کی مال ہونا ہے. تو اب ہر مال تک حکم وسیع ہو جائے گا، اور اگر اس کی حقیقت مال ہونا ہے اور پیداوار آ گئی تو پیداوار کے لیے الگ حکم چاہیے، اس لیے کہ اس پر لفظ مال کا اطلاق نہیں ہوتا. تو حقیقت کو متعین کیا جاتا ہے. ہم نے جو حقیقت متعین کی، یعنی کہا کیسے متعین کی؟ حقیقت متعین کرنے کا عمل ان سارے مراحل میں کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. یعنی دین کا مقصد کیا ہے یہ معلوم ہے، متعین ہے، قرآن نے بیان کر دیا. اصول عامہ کیا ہیں؟ خور و نوش کے بارے میں وہ اصل کیا ہے جس پر سب احکام مبنی ہے؟ وہ کیا ہے کہ خبائث ممنوع ہیں، طیبات حلال ہیں. اس کے بعد تفصیلی احکام یا جزوی احکام کیا دیے گئے ہیں، کہاں کہاں دیے گئے ہیں، ان سب کا ہم نے جائزہ لیا. اور سب کا جائزہ لینے کے بعد ہم حتمی طور پر اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ اصل میں درندگی ہے. اس کا صدور دو پہلوؤں سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ خون درندگی کی علامت ہے، آپ وہ کھانا یا پینا شروع کر دیں. دوسرے یہ کہ کسی جانور پر درندوں کی طرح پل پڑیں اس کی جان لینے کے لیے. جیسے کہ جب ہم بکرے کو ذبح کرتے ہیں یا گائے کو ذبح کرتے ہیں تو غور کیجئے، چھری ہاتھ میں پکڑ کے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو شیر کرتا ہے یا چیتا کرتا ہے. وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا چاہ رہا ہوتا ہے اور ہم پکڑ کے اس کو لٹا رہے ہوتے ہیں. وہ بھی اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیتا ہے، ہم بھی اپنی چھری اس کی گردن پر پھیر دیتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جب واضح ہو گئیں کہ یہ ادھر سے بھی ایک طرح کی درندگی پیدا کرتی ہیں، ادھر سے بھی کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ممنوع قرار دے دیا. یعنی یہ کہا کہ خون لازماً نکلنا چاہیے تاکہ وہ اندر نہ رہے، اس طرح تم درندگی کی ظاہر سے بچو گے. یعنی جو صورت میں بھی اور جو اپنی حقیقت میں بھی
نجس ہے۔ دونوں چیزیں واضح ہو گئیں۔ اور یہ عمل جو تم کرو گے تو اس کی بھی تطہیر ہونی چاہیے، اس کا بھی تزکیہ ہونا چاہیے۔ یعنی چھری پکڑ کے جب لٹا رہے ہوتے ہو جانور کو اور پل پڑتے ہو تو اس کے لیے کیا چیز ہے تطہیر؟ اللہ کا نام لو۔ یعنی یہ میرا اذن دیا ہے میں نے اور تمہاری اس درندگی کو گوارا کیا ہے تاکہ تمہیں گوشت حاصل کیا جا سکے۔ تو یہ دونوں چیزیں متعین ہو گئیں۔ اب ہم دیکھیں گے کیا مچھلی کے بارے میں اس کی ضرورت ہے، یعنی کیا فی الواقع جس وقت اس کو جال ڈال کے پکڑا جاتا ہے تو اس موقع کے اوپر اس کے خون کی وہی صورت ہوتی ہے؟ تو یہ چیز مشاہدے اور تجربے کی ہے۔ اگر مشاہدہ اور تجربہ اس چیز پر حکم لگا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسے کہ دوسرے جانوروں کا ہے، وہ گشنگ بلڈ یا دم مسفوح اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ میں اب جو تحقیقات ہیں اس معاملے میں وہ اس وقت موضوع بحث نہیں بنا رہا، یعنی یہ علم دیکھے گا۔ دوسرے یہ ہے کہ کیا اب اس کے اوپر اس طرح پل پڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو مقصد ہی اس لیے تھا کہ آپ کو دم مسفوح کو نکالنا تھا، اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک خاص طرح کی سفوکیشن پیدا ہوتی ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اس علت کو ختم کر دیتی ہیں تو یہ اجتہاد ہے، فقہ ہے، یہ اصل شریعت نہیں ہے۔ آپ اس اصول پر استثناء دے رہے ہیں۔ تو میں نے کیا بتایا تھا کہ جب حقیقت متعین ہو جاتی ہے تو پھر استثناء کی بنیاد بھی مل جاتی ہے اور پھر توسیع کی بنیاد بھی مل جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اس لیے قرآن نے تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا مچھلی کا کہ اس کے ساتھ یہ نہیں کرنا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس معاملے میں چیزیں منقول ہیں وہ تو اگر آپ سند کی بحث کریں تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو پیش بھی کیا جا سکے۔ تو یہ سرتاسر اجتہادی مسئلہ ہے، اس کی بنیاد پر یہ استثناء مسلمانوں نے قبول کیا۔ میرے نزدیک بالکل ٹھیک ہے، میں نے یہ دونوں دلائل اس کے بیان کر دیے ہیں اور آپ دیکھیں وہاں کوئی روایت تک بیان نہیں کی، کوئی آیت تک بیان نہیں کی۔ لیکن اگر کوئی شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ جی مچھلی کے اندر ہم نے خون دیکھا ہے اور ہم تو اس کو ذبح کریں گے، تو اب جب وہ ذبح کرے گا تو پھر اس کے لیے تسمیہ بھی لازم ہو جائے گا؟ لازم ہوگا، یہ تو اس کا اجتہاد ہے نا، اطلاق ہے، اس لیے کہ یہاں نہ قرآن موجود ہے نہ کوئی صحیح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہوا ہے۔ یہ تو سرتاسر اجتہادی مسئلہ ہے۔ میرا اطمینان ہو گیا کہ استثناء ملنا چاہیے، میں استثناء کو قبول کروں گا۔ آپ کا اطمینان نہیں ہوا، آپ کو ذبح بھی کرنا چاہیے اور اللہ کا نام بھی لینا چاہیے۔ تمام اجتہادی امور میں ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن بڑا ظلم کرے گا وہ شخص کہ جو کہ اجتہادی مسئلے کو بنیاد بنا کر اصل کے بارے میں حکم لگائے، کیونکہ وہاں تو سب چیزیں اللہ کی کتاب میں بیان ہو گئی ہیں، اللہ کے پیغمبر نے واضح کر دی۔ ٹھیک ہے، ہم سے یہ نقطہ آپ نے واضح کیا، اس کا ایک ضمنی پہلو بیان کیجیے گا۔ اکثر آپ سے ابھی پوچھا گیا تو آپ نے کہا یہ مستحسن بات ہے کہ آپ جال پھینکتے ہوئے کم سے کم بسم اللہ پڑھ دیں، تو پھر وہ اصل حکم جب اٹھ گیا تو پھر بسم اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ تو ہر جگہ ہمیں ہدایت کی گئی، ہر اچھے کام کو کرتے وقت کریں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں خاص طور پر آپ دیکھیں، میں نے اس کو سنن میں بیان کیا ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھائیں گے، اللہ کا نام لے کے کھائیں گے، اس وقت آپ بسم اللہ پڑھیں، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، کھاتے وقت پڑھیں وہ بھی بہت اچھی بات ہے، وہ اپنی جگہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن حرمت حلت کا معاملہ استثناء کی بنیاد پر اٹھ گیا، اور یہی استثناء ہے جو ہم روز دیتے ہیں۔ یعنی یہ ساری جو بحث ہم نے کی ہے اس میں استرار کی بنیاد پر استثناء دیا ہے نا۔ تو دین میں جو استثناء کے اصول ہیں وہ یہی ہیں کہ یا تو حقیقت ختم ہو جائے گی، اور یہ حقیقت میرے نزدیک ختم ہوگی۔ ابھی آپ نے سوال کیا تو میں نے آپ سے کہا کہ جب جینیاتی علم کے ماہرین یہ بتا دیں گے کہ حقیقت ختم ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس سور کا کھانا بھی بالکل جائز ہو جائے گا۔ وہی اصول ہے کہ حقیقت اگر آپ کے علم کے مطابق ختم ہو گئی ہے تو حکم بھی ختم ہو گیا، اور اگر حقیقت کسی اور جگہ پر پیدا ہو گئی ہے تو حکم بھی وہاں چلا جائے گا۔ تو یہ اصول ہے جس کا اطلاق کیا جاتا ہے، اجتہاد اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی کو اجتہاد کہتے ہیں۔ ایک آخری نقطہ واضح کیجیے گا، جب ہم نارمل جو جانور ہیں ان کی جان لے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر تزکیہ کی بھی شرط ہے، تسمیہ کی شرط ہے، اور جو جان لینے والا ہے اس کو بھی مواحد ہونا چاہیے، اللہ کو ایک ماننا چاہیے، یعنی ذابح کی دینی حیثیت بھی زیر بحث آتی ہے۔ تو پھر ذابح کی دینی حیثیت مچھلی پکڑتے ہوئے بھی زیر بحث آنی چاہیے نا؟ تو ذابح ہے ہی نہیں، جب وہ ذبح کرے گا تو زیر بحث آئے گی نا، کچھ کیا ہی نہیں اس نے سرے سے۔ یعنی وہ جو ایک درندے کی طرح جانور پر جھپٹ پڑنا تھا اور اس کی گردن پر چھری چلا دینا تھا، اور اس نے مزاحمت کرنی تھی اور اس نے اس کو مار دینا تھا، بم بوٹ ڈالنا تھا، ان میں سے کوئی کام ہی نہیں ہوا، تو اس وجہ سے ضرورت بھی نہیں۔ نشست کا آخری سوال آپ کی خدمت میں، آپ اکثر یہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کا جو نصب العین ہے، زندگی کا آدرش ہے، وہ یہ ہونی چاہیے کہ بہشت بری کی جو بادشاہی ہے وہ اس کا اپنے آپ کو حصہ بنا لے، اللہ تعالیٰ کی ابدی بادشاہت کا حصہ بنے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ نصب العین قرآن مجید میں کہاں بیان ہوا ہے کہ انسان خدا کی ابدی بادشاہت میں خود کو شریک کر لے؟ یہ تعبیر ہی خود سامنے کیسے آئی ہے؟ یعنی بہشت بری کو کہا گیا ہے نا، تو بہشت کا ذکر تو قرآن مجید کے لفظ لفظ میں موجود ہے۔
ہر جگہ یہی بتایا گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اسی کو اپنی منزل بنانا چاہیے۔ اس کے بارے میں یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس کو اپنا نصب العین بنا کر اس کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرو۔ یہ بات قرآن نے لفظوں میں بیان کی ہے، جگہ جگہ اس کا اسی طرح ذکر کیا ہے، کوئی اعمال بیان کیے ہیں، کوئی ہدایات دی ہیں، تو یہ کہا ہے کہ اس کا صلہ جنت ہے۔ اس کو الفوز الکبیر، الفوز العظیم قرار دیا ہے۔ تو یہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، تو نصب العین کیا ہوتا ہے؟ کامیابی ہوتی ہے نا۔ یعنی آپ جب جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں یا کسی جانب دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو گویا آپ نے اپنے نصب العین کو پا لیا۔ اور یہ بات کہ یہ بہشت بری بادشاہی ہے، اس کو قرآن مجید نے سورہ دہر میں باللفظ بیان کیا ہے، نعیمم و ملکن کبیرہ۔ یعنی یہ جنت کیا ہے؟ یہ خدا کی پیدا کی ہوئی راحت بھی ہے اور ایک عظیم بادشاہی بھی ہے۔ بالکل یہی الفاظ میں نے اپنی کتاب الاسلام میں بھی اور میزان میں بھی جنت کے لیے استعمال کیے ہیں۔ تو یہ نصب العین ہے، یہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون میں بھی بیان ہوا ہے، اور ذالک هو الفوز العظیم میں بھی بیان ہوا ہے۔ اور جگہ جگہ اسی حیثیت سے اس کو لفظی اعتبار تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ اپنے محل اور موقع کے لحاظ سے پیش بھی کیا ہے۔ اور اس کو عظیم بادشاہی، ملک کبیر، خود قرآن مجید نے لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ تو ان میں کیا چیز ہے کہ جس پر سوال پیدا ہوتا ہے؟ وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ بہت آپ کی عنایت۔ ہم صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی نشست میں ہم شریک تھے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔